میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی عزت احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کا تسلسل بحمدہ تعالی جاری ہے، اور آج ہم سورہ نساء کے 9ویں رکوع کی تفسیر اور 5ویں پارے کے 6 رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت، سلامتی اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید 5واں سپارہ سورہ نساء آیت نمبر 60۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے شیطان کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا اسے بالکل نہ مانیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ یہ آیت مبارکہ اگرچہ ایک خاص شان نزول کے تناظر میں نازل کی گئی، اس کا تناظر ایک شان نزول خاص ایک موقع ہے، لیکن یہاں اس آیت کا حکم عام رکھا جائے گا کہ جب بھی کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، فیصلے، حدیث کے خلاف کسی اور کی بات کو تسلیم کرے گا تو وہ فیصلہ شیطان کا فیصلہ کہلوائے گا۔ اس کا شان نزول جو تفسیر طبری نے اور اسباب النزول کے اندر امام واحدی نے اور تفسیر ابن ابی حاتم نے اور صاحب قوت القلوب جو تصوف کی بڑی مشہور کتاب ہے، انہوں نے اگرچہ قدر اختلاف کے ساتھ بیان کیا، لیکن اس بات کا جو نتیجہ ہے، جو مفہوم ہے، وہ ایک ہی ہے کہ ایک منافق جس کا نام بشر تھا، اس کا ایک یہودی کے ساتھ کسی بات پر تنازعہ ہو گیا، پھر بشر اور یہودی آپس میں جب دست و گریباں ہوئے تو اب انہوں نے کسی تیسرے فرد کو اپنا ثالث مقرر کرنے کے لیے منتخب کرنا چاہا۔ تو بشر چونکہ منافق تھا اور دلی طور پر اس بات سے آگاہ تھا کہ میری اس لڑائی کا جو سبب ہے اس میں قصوروار میں ہی ہوں، اور یہودی اپنے معاملے میں حق پر ہے، لہٰذا بشر کے ذہن میں ترغیب آئی، کیوں نہ اپنے اس معاملے کا فیصلہ ہم کعب بن الاشرف یہودی، کعب بن الاشرف یہودی یہ وہی یہودی ہے جس کو طاغوت بھی کہا قرآن نے، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان بھی کہا۔ تو کعب بن الاشرف کی فطرت اور اس کی عادت اور اس کے اطوار کیسے ہوں گے، جس کو قرآن نے طاغوت اور شیطان کے نام سے تعبیر کیا، تو ایک عربی محاورہ ہے کہ جنس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لہذا بشر خود شیطانیت اور نفسانیت کے اس معاملے میں مستغرق تھا، تو لہٰذا اس نے اپنے فیصلے کے لیے
کعب بن الاشرف کا انتخاب کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجتناب کرنے لگا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے حق میں فیصلہ ہی نہ دے دیں. لیکن یہودی کا اصرار یہ تھا کہ پہلے فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا جائے. لہٰذا وہ یہودی بشر کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاملے کو سماعت فرمایا اور اس کے بعد فیصلہ اس یہودی کے حق میں دے دیا. بشر یہ بات سن کر، اس فیصلے کو سن کر دلی طور پر مطمئن نہیں تھا اور جانتا تھا پہلے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے حق میں ہی فیصلہ دیں گے. لیکن بشر نے اس فیصلے پر آمادگی کا اظہار نہ کیا اور اپنے عدم اطمینان کا ذکر اس یہودی سے کیا کہ میں اس فیصلے پر متردد ہوں، متذبذب ہوں، متزلزل ہوں، میں اس کو نہیں مان سکتا. تو وہ یہودی لے کر اس شخص کو حضرت عمر فاروق کے دروازے پر جا پہنچا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی. جب آپ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے تو یہودی نے تمام معاملہ ان کی بارگاہ میں پیش کیا کہ ہم نے اس معاملے میں فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا ہے. لہٰذا اس شخص نے جو کہ بظاہر کلمہ گو ہے، اگرچہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن رسول اللہ کا فیصلہ دلی طور پر تسلیم نہیں کر رہا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے کر گئے اور تلوار لا کر اس بشر منافق کا سر تن سے جدا کر دیا اور فرمایا جس کو رسول اللہ کا فیصلہ قبول نہیں ہے، عمر کے ہاں اس کا یہی معاملہ ہونا چاہیے اور عمر اس کے ساتھ یہی معاملہ کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا اسی آیت سے منسلک، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صَدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو آپ دیکھیں گے کہ منافق آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں. تو کیسی حالت ہوگی جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے، پھر اے محبوب قسمیں کھاتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور اتفاق کرانا تھا، ان کے دلوں کی بات تو اللہ جانتا ہے، پس آپ ان سے چشم پوشی فرماتے رہیے، انہیں سمجھاتے رہیے اور ان کے بارے میں ان سے پر اثر کلام فرماتے رہیے. اس آیت کے اندر بڑا ہی خوبصورت اسلوب ہے کہ منافق کی پہچان کیا ہے کہ جب اسے رسول کریم اور قرآن کی طرف بلایا جائے، یعنی اللہ کی ذات اور رسول کی ذات کی طرف بلایا جائے. قرآن جو اللہ کا کلام ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ سے ذکر کیا گیا، ما انزل اللہ وإلی الرسول، جو اللہ نے نازل کیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کی طرف، یعنی دو ذوات کا ادھر ذکر ہے. رسول کی طرف بلایا جائے، اللہ کی طرف بلایا جائے. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو منافق رسول اللہ کی ذات سے اعراض برتے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اعراض نہیں برتے گا. یہ یہاں پر بڑا ہی خوبصورت ایک میزان ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ منافق اللہ کو بھی مانتا ہے، قیامت کے دن کو بھی مانتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، قیامت کے دن کو بھی مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں. یہاں پر اس بات کی تصریح آگی، محبوب آپ کی طرف یہ نہیں آتے، آپ کی ذات کی افادیت نہیں سمجھتے، آپ کی ذات کو جو اللہ نے عظمتیں اور بلندیاں عطا کی ہیں یہ انہی کو ماننے میں حیل و حجت کرتے ہیں. لہٰذا اگر آج بھی کوئی شخص کلمہ گو ہو اور اس کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحیح نہ ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو تسلیم نہ کرتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی حجیت کا انکار کرتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا انکار کرتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی وصف کا انکار کرتا ہو، تو وہ شخص منافقین ہی کے زمرے میں شمار کیا جائے گا، اگرچہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہو.
تو یہاں پر اللہ نے فرمایا ما انزل اللہ الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک آپ سے اعراض برتیں گے. یہ نہیں کہیں گے قرآن کو نہیں مانتے, یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کو نہیں مانتے. عنک صدودا, محبوب وہ آپ کی ذات سے اعراض برتیں گے. جب رسول کریم کو وسیلہ بنانے کی بات آتی ہے تو منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں, آج ہی کے درس میں وہ آیات آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وسیلہ کبریٰ اور اپنی مخلوق کے درمیان سب سے بڑا واسطہ قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ سے اعراض کریں گے, آپ کے لیے عقیدہ صحیح نہیں ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کا فہم, ان کی فراست یہ ڈگمگا جائے گی, ٹھوکر کھا جائے گی. وہ خود فریبی میں مبتلا ہیں اور اپنے خیال کے مطابق بڑے توحید پسند ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. جب ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑے, جیسا کہ بشر پر مصیبت آئی اور حضرت عمر فاروق نے اس کی گردن جدا کر دی, یا اللہ کی طرف سے ان پر کوئی مصیبت آ جائے کہ محبوب کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے نظریات صحیح نہیں ہیں, تو پھر یہ کیا کرتے ہیں, قسمیں کھاتے ہیں. یحلفون, آپ کے پاس آ کر قسمیں کھاتے ہیں, باللہ, اللہ کی قسم کھاتے ہیں. ان اردنا الا احسانا و توفیقا, ہمارا معاملہ تو اصلاح پر مبنی تھا, یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ, ہم نے تو اصلاح ہی چاہی تھی, ہم نے بھلائی کا ہی معاملہ چاہا تھا. یہ ان کی زبان کہہ رہی ہے لیکن دل ان کا اس بات کی ترجمانی نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے لیے فرمایا تھا کہ ان کے دل بھیڑیوں کے ہوں گے اور ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی. یہ لوگوں کو اپنی زبان کی جو مٹھاس ہے اور زبان سے چرب زبانی والا معاملہ ہے, لوگوں کو قابو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور قسمیں کھا کر کہیں گے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, ہم تو بہترین لوگ ہیں, ہمارا معاملہ تو اصلاح پر مبنی تھا, نیک نیتی پر مبنی تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے, عمل اگرچہ وہ بہت اچھا کر رہا ہو. آگے ارشاد فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے دلوں کی بات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, آپ ان سے چشم پوشی فرماتے رہیں, کیونکہ ظاہری طور پر یہ لوگ مسلمان تھے, نمازیں پڑھتے تھے, کلمہ پڑھتے تھے, اور اسلام نے ظاہر پر حکم رکھا ہے, ظاہر پر ہی حکم دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا ان کے عذر کو سنیے اور ان سے اعراض کیجئے, گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات ہی نہ سنی ہو. یہ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا تو اس وقت یہ لوگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف عذر پیش کر رہے تھے. میں نہیں جا سکتا, میرا بچہ بیمار ہے, میں نہیں جا سکتا, میں بیمار ہوں, میں نہیں جا سکتا, میرے والدین بوڑھے ہیں, میرے لیے یہ عذر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر سماعت فرما رہے تھے اور جانتے تھے یہ منافقین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض برتتے رہے. وہ 3 صحابہ کرام جو اپنے قصد سے غزوہ تبوک پر تشریف لے کر نہیں گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ناراضگی کا معاملہ 50 دن تک جاری رہا. لیکن منافقین کا عذر سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انہیں کچھ نہیں فرمایا, کیونکہ اللہ نے فرمایا فَعَارِضْ عَنْهُمْ, آپ ان سے اعراض کیجئے, ان کے دل مردہ ہیں, یہ دلوں کے مریض ہیں, ان کا مرض بڑھے گا اگر آپ ان کو نصیحت کریں گے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے ساتھ اچھی زبان کے ساتھ گفتگو فرمائیے, ان پر یہ ظاہر نہ ہونے دیجیے گا آپ ان کی منافقت پر آگاہ ہیں, کیونکہ اسلام ہمیشہ ظاہر پر حکم دیتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے, اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اے محبوب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے, پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا کرتے, تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہرباں پاتے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کی آمد کا تذکرہ کیا, رسولوں کی آمد کا تذکرہ, رسولوں کی تشریف آوری کا مقصد بیان کیا گیا کہ رسول جو بھی کسی سے کلام کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وحی ہوتی ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.
رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، رسول سے بھاگنا اللہ سے بھاگنا ہے۔ یہ بات منافقین جان لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، کر لیتے ہیں، اے محبوب پھر آپ کے پاس آ جائیں۔ بالفرض منافقوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو پھر اے محبوب جاؤ کا آپ کے پاس آ جائیں۔ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ بھی ہے، حیات ظاہری کے ساتھ بھی ہے، اور تا قیامت امت مسلمہ کے ساتھ بھی یہ حکم منسلک ہے کہ جو شخص بھی اپنی جان پر ظلم کرے، بارگاہ رسالت میں آ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرتے ہوئے توبہ کرے تو رسول بھی اس کی شفاعت فرما دیں تو اللہ کو بخشنے والا پائیں گے۔ سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد کے اندر بڑا خوبصورت اس آیت کو 4 سطروں کے اندر سمیٹا ہے اور اس کی تفسیر کو بڑی خوبصورت اور بحسن پیرائے کے اندر بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ سنتا ہے، اس کا علم، اس کا سمع، اس کا شہود سب جگہ ایک سا ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں جگہ پر اللہ تعالیٰ ہیں اور فلاں جگہ پر نہیں، فلاں جگہ سنتے ہیں فلاں جگہ پر نہیں، فلاں جگہ دیکھتے ہیں فلاں جگہ پر نہیں، ایسا نہیں، مگر حکم یہی فرمایا کہ میری طرف توبہ چاہو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری ہو یا آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہوں، اس کا حکم اس کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے ساتھ بھی ہے، آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو ایک اعرابی، ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس پر آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرآن میں یہ حکم پڑھا کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کرے اور آپ کے پاس آئے، اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر استغفار کریں، آپ بھی امت کے لیے سفارش کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس سے آواز آئی، جیسے کہ تفسیر مدارک التنزیل میں امام نصفی نے لکھا، امام قرطبی نے لکھا، حافظ ابن کثیر نے لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہے تو قبر اقدس سے آواز آئی، قد غفر لک، اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی ہے یا تیری مغفرت کر دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام سے جب گناہ ہوتا آپ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے اور توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر آپ کی سفارش چاہتے۔ اس کی 3 مثالیں، جب غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی لغزش واقع ہوئی تو وہ خود بڑے نادم ہوئے اور خود کو انہوں نے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں فرمائیں گے تب تک میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ تو اسی حال میں 7 دن آپ کے گزر گئے اور 7 دن آپ نے نہ کچھ کھایا نہ پیا تو آپ پر غشی کی صورتحال طاری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کو دیکھا اور فرمایا، اگر یہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے مغفرت طلب کرتا، لیکن اب انہوں نے خود کو باندھ لیا ہے تو جب تک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا میں نہیں کھولوں گا۔ 7 دن تک حضرت ابو لبابہ بن منذر رضی اللہ تعالیٰ ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اسی ستون کے ساتھ باندھ کر رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کی آیات کا نزول فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنے دست اقدس سے ان کو کھولا۔ یہ دلائل النبوت میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی۔ اس میں رسول اللہ کا وہ جملہ بڑا قابل غور ہے کہ اگر یہ میرے پاس آ جاتے مغفرت طلب کرتے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کر دیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث مبارکہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے کچھ ایسے بستر بچھا رکھے تھے کہ جن کے اوپر کچھ تصاویر تھی جنہیں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کا اظہار نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر میں پہچان گئی کہ آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، تو میں نے وجہ جانی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے اس بستر کو پسند نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان تصاویر بنانے والوں کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا جو تم نے بنایا ہے انہیں زندہ کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا جو مجھ سے نافرمانی ہوئی میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ سے جس گھر میں تصاویر ہوں اور کتا ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. یہ بخاری شریف کتاب البیوع کی حدیث ہے. اور تیسری حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ سے بہت محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھتے تھے. فرماتے ہیں ایک دفعہ 40 صحابہ اکرام جن میں صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اور دیگر جید اور اکابر صحابہ موجود تھے، یہ آپس میں جبر و قدر کے متعلق بحث کرنے لگے تو روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت چند نئے امور پر گفتگو کر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ میری امت کسی ایک نیک کام کے اندر مشغول ہو گئی تو آپ کے چہرہ اقدس پر انتہائی جلال تھا، اور آپ کے چہرہ اقدس کا جلال دیکھ کر صحابہ کرام لرز اٹھے اور کانپنے لگے، اور صحابہ کرام کہنے لگے تبنا الی اللہ و رسولہ، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب تھا کہ تم اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیتے. میرے پاس جبریل تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت ایک نیا کام شروع کر رہی ہے، یعنی جبر و قدر پر گفتگو، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب میرے صحابہ کے متعلق گفتگو ہو تو اپنی زبانوں کو رکھو، جب ستاروں کے متعلق گفتگو ہو تو اپنی زبانوں کو بند کرو، اور جب تقدیر کے متعلق گفتگو ہو تو اپنی زبان کو بند کرو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو پسند نہیں فرمایا. صحابہ نے کہا تبنا الی اللہ و رسولہ، تو صحابہ اللہ اور رسول دونوں کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرتے اور معافی چاہتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش فرما دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس پر بلال بن حارث المزنی تشریف لاتے ہیں. یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ فقط ظاہری حیات تک محدود ہے. رسول اللہ آج بھی قبر اقدس کے اندر حیات ہیں، امت کے لیے استغفار فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نوازتے بھی ہیں. سیدنا بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ، جس کو امام بخاری کے شیخ حضرت امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت کیا کہ بلال بن حارث رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں استسقی لامتک فانہم ہلاکوا، یا رسول اللہ امت کے لیے دعا کیجئے، امت ہلاک ہو گئی. اس کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کا عقیدہ اور یقین یہی تھا کہ آج بھی آپ اپنی قبر اقدس کے اندر ہماری التجائیں سن رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ، جس کو امام احمد بن حنبل نے مسند کے اندر روایت کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس پر اپنے گال کو رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، جیسے ایک شخص اپنے گال کو رکھ کر کسی چیز کے اوپر اپنا سر رکھ دے. تو مروان نے آ کر کہا کہ دیکھو یہ کون ہے، اس کو پیچھے کرو. جب وہ اس کے رفقا اس کے فوجی آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قبر کے اوپر چہرہ رکھنے والا کوئی عام شخص نہیں، انصاری صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کے یہاں پر الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ولم آت الحجرہ، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، نہ جئت رسول اللہ، ہاں میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اس وقت قبر کے اندر مردہ ہیں اور جماعتات سے ہیں، نعوذ باللہ، یہ بہت بڑی جسارت ہے، گستاخی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی امت کے حق میں ویسے ہی استغفار فرما رہے ہیں. سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. کہ اللہ جب اپنے محبوب کے پاس بھیج رہا ہے اور محبوب اس شخص کو ٹال دیں تو یہ بات کیسے ہو سکتی ہے. اللہ نے فرمایا محبوب تو آپ کے دروازے پر سائل آئے اس کو آپ نے دھتکارنا نہیں ہے، آپ نے اس کو نوازنا ہے. اگلی آیت فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. محبوب آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ آپ حکم فرما دیں اپنے دلوں میں اس کی کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں. اس آیت کا شان نزول دو صحابہ کا آپس میں ایک اختلافی معاملہ ہے. ایک انصاری صحابی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ الجھ پڑے کیونکہ کھیتوں کو پانی لگانے کا معاملہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
صحابی رسول حضرت زبیر کو حکم دیا کہ پہلے اپنے کھیتوں میں پانی لگائیں اور پھر پانی کو چھوڑ دیں، وہ تاکہ دوسرے صحابی کے کھیتوں کو سیراب کر سکے۔ تو جو دوسرے انصاری صحابی تھے ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کے ساتھ بھلائی اس لیے کی کہ وہ ان کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری کہ مجھ پر جانبدار ہونے کا الزام لگایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیات کا نزول فرمایا کہ میرے محبوب جب کوئی حکم فرما دیں تو دلوں میں بھی اس کے لیے بال برابر بھی تمہارے دلوں میں کوئی شک و شبہ جنم نہیں لینا چاہیے۔ تمہارے دلوں کو چاہیے کہ وسعت قلبی کے ساتھ اس حکم کو قبول کر لیا جائے جو رسول اللہ نے فرما دیا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر آپ کے مزاج کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم آج حدیث کی صورت میں ہم میں موجود ہے، تو ایسا شخص جو اپنے نفس کی خواہش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ترجیح دے، ایسا شخص بھی گمراہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس معاملے سے دور رکھے۔ وَلَوْ أَنَّ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ دو، نکل جاؤ، تو ان میں تھوڑے ہی ایسے کرتے۔ اگر وہ ہر کام کر لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہت بہتر اور ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا، اور ایسا ہوتا تو ہم ضرور انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتے، ہم انہیں ضرور سیدھے راستے کی ہدایت کرتے۔ اس آیت کا شان نزول امام طبری نے اپنی تفسیر طبری یعنی جامع البیان کے اندر یہ فرمایا کہ صحابی رسول ثابت بن قیس بن شماس نے ایک دفعہ یہودی سے گفتگو کی تو یہودی کہنے لگا ہمیں زیادہ سخت احکامات اللہ کی طرف سے دیے گئے، حتیٰ کہ ہم نے اپنے نفسوں کو قتل کیا، ہمیں مصر سے نکل جانے کا حکم دیا، ہم دریا کے اندر سے گزرتے ہوئے مصر کو چھوڑ گزرے۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس نے کہا اگر ہمیں بھی اللہ کی طرف سے ایسا حکم دیا جاتا تو ہم اس کی بجا آوری کرتے، اس بات کو تسلیم کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات ہوتی تو تم میں بہت کم لوگ اس کو مانتے، کیونکہ مدینے میں بہت سے منافقین بھی تھے اور وہ نو مسلم لوگ بھی جن کی ابھی تربیت کا سلسلہ جاری تھا۔ تو لہٰذا اس آیت سے جلیل القدر صحابہ کرام مستثنی رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آیت کا مصداق آپ حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر کو قرار دے دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق، ان لوگوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اپنا گھر بار، جان مال، عزت و آبرو، خاندان، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ ان لوگوں کے لیے اس آیت کو مصداق بنانا ٹھیک نہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو اعرابی تھے اور بھی نو مسلم تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تربیت کا دور ہے، اس سے صحابہ پر کوئی تان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی ایسی بات ہو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تربیت کا دور ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت فرما رہے تھے، صحابہ سے کوئی غلطی ہوتی، لغزش ہوتی تو قرآن سے ان کی اصلاح کر دی جاتی اور صحابہ کرام اسی پر کاربند ہو جاتے۔ لہٰذا ان آیات کو پکڑ کر صحابہ کی ذات پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ رسول کی اطاعت کریں تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا میں پہلے ذکر کر آیا، وہ رسول اللہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چہرے پر نقاہت، کمزوری اور بیماری کے آثار دیکھے۔ آپ نے فرمایا اے ثوبان تیرے ساتھ کیا ہوا؟ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آپ کی محبت میں ایسا مگن ہوں کہ آپ کو دیکھے بغیر میرا دن نہیں گزرتا۔ اب آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں، میری آنکھوں کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ جنت میں آپ کا مقام کہاں ہوگا اور میں کہاں ہوں گا؟ جنت میں تو میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا، میں جنت میں کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی کی اس بات کا جواب اس آیت میں دیا گیا، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں انہی کا قرب عطا فرمائے گا۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب پہ کتنے متلاشی تھے۔ حضرت ربیہ بن قعب الاسلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آپ نے فرمایا صل یا ربیہ آج مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ قابل توجہ بات ہے، صحابی نے یہ نہیں کہا مجھے صرف جنت چاہیے۔ صحابی وضو کرواتے ہوئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہے، کہتے ہیں اسألک مرافاتک فی الجنتی، یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، یہ صحابہ کرام کے اندر کس حد تک، صحابہ کرام کے اندر جوش و ولولہ تھا، اور عمارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر جنگ احد کے موقع پر کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت میں آپ کا قرب عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنتی، یا اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے، عمارہ کو بھی، ان کی اولاد کو بھی، ان کے شوہر کو بھی۔ اور جب حضرت بلال کے وصال کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کی محبت دیکھیے، زوجہ رو رہی ہے، حضرت بلال مسکرا رہے ہیں کہ آج میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی مثالیں ہیں۔ عمار بن یاسر نے حضرت ہاشم بن عتبہ سے کہا ہے ہاشم تم جنت سے بھاگتے ہو، اللہ نے جنت تو تلواروں کے سائے تلے رکھی ہے، آج میں اپنی محبوب ترین شخصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ چنانچہ اسی جنگ میں حضرت عمار بن یاسر نے شہادت پائی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بیماری کی حالت میں لوگوں سے کہتے تھے خوش ہو جاؤ میں جلد ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا۔ اللہ نے فرمایا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی اب جنت میں اپنے محبوب کا قرب کسی کو عطا کر دیں، جنت سے بھی بڑا انعام یہ ہے کہ اپنے محبوب کا قرب کسی کو عطا فرما دے۔ صحابہ کرام کتنی خوش نصیب ہستیاں ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے محبوب کے قرب کے لیے منتخب فرمایا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت آواز کو اپنے کانوں سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو اپنے ہاتھوں سے مس کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ان کی آنکھوں نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ اکرام کا صدقہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما